برطانوی پارلیمنٹ میں بلوچ لائیوز میٹر کے عنوان سے اہم اجلاس کا انعقاد۔ پاکستان کو بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ہونا چاہیے، بیرونس نٹالی بینیٹ۔ مغوی آرمی آفیسر کرنل لئی کی لاش مانگی ڈیم کے قریب سے برآمد۔ آج جولائی کی 14 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ہاؤس آف لارڈز کی بیرونس نٹالی بینیٹ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس پر پاکستان کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ 12 جولائی 2022 کو پارلیمنٹ کے ایوانوں کے کیبنٹ روم 1 میں بلوچ لائیوز میٹر کے عنوان سے ایک اجلاس کی میزبانی کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور وسائل کے احتساب کی ضرورت پر زور دیا۔ ممتاز دانشوروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ BHRC کی طرف سے تیار کی گئی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں پاکستان کے ساتھ بلوچ تنازعہ کا ایک مختصر پس منظر پیش کیا گیا۔ بلوچ ہیومن رائٹس کونسل کے ایگزیکٹو صدر ڈاکٹر نصیر دشتی نے اپنے افتتاحی خطاب میں بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مظالم پر اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں عالمی برادری کی مداخلت ناگزیر ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ یورپ، افریقہ اور بلوچستان میں ہونے والے انسانیت کے خلاف جرائم سے نمٹنے میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے ایک محقق ڈاکٹر بورزیں واگمر نے مشاہدہ کیا کہ چین کے کئی عرب سی پیک منصوبوں کے ساتھ ترقی کے بحث میں بلوچستان میں داخل ہونے سے صرف ماحولیاتی تباہی اور لوگوں کی سماجی و اقتصادی پسماندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ سندھی کانگریس کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر لکھومل لوہانا نے مشاہدہ کیا کہ بلوچوں اور سندھیوں پر مظالم غیر معمولی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مہذب دنیا پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں، اس سے پہلے کہ بلوچوں اور سندھیوں کے لیے بہت دیر ہو جائے۔ پیٹر ٹیچل فاؤنڈیشن کے پیٹر ٹیچل نے مشاہدہ کیا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی جانب سے بلوچستان کے پاکستان میں زبردستی الحاق اور اس کے نتیجے میں بلوچ عوام کی اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ بلوچ تنازعہ کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے مرحلہ وار منصوبہ تجویز کیا۔ ان اقدامات میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بلوچستان جنگ بندی، تمام لاپتہ قیدیوں کی رہائی، بلوچستان کو بین الاقوامی میڈیا کے لیے کھولنا، اندرونی یا بیرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی اور بلوچ عوام کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بلوچستان میں ریفرنڈم شامل تھے۔ بلوچستان میں انسانیت کے خلاف جرائم کے پیمانے اور شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تجویز دی گئی کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ اور عالمی برادری کو اس صورتحال کی تحقیقات شروع کرنی چاہیے اور پاکستان کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی تعمیل میں ناکامی پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ بیرونس نٹالی بینیٹ نے اس معاملے کو برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھانے کا وعدہ کیا۔ بلوچستان کے علاقے ضلع زیارت سے اغوا ہونے والے آرمی آفیسر کرنل لئی بیگ کی لاش مانگی ڈیم کے قریب ملی ہے۔ خبر کے مطابق بلوچستان کے علاقے ضلع زیارت سے اغوا ہونے والے آرمی آفیسر کرنل لئی کی لاش مانگی ڈیم کے قریب ملی ہے۔ کرنل لئی کو ساتھی سمیت کل زیارت کے علاقے ورچھوم سے اغوا کیا گیا تھا۔ ساتھی تاحال لاپتہ ہے۔ بلوچ مسلح تنظیم BLA نے جمعرات کی صبح ایک بیان میں لیفٹیننٹ کرنل لئی کے اغوا کی ذمہ داری قبول کی تھی اور کہا تھا کہ فوجی افسر ان کی تحویل میں ہیں۔ آج میڈیا کو بھیجے گئے اپنے ایک بیان میں BLA نے کرنل لئی کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زیارت سمیت بلوچستان کے تمام سیاحتی مقامات پر حفاظتی انتظامات مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ و قبائلی امور بلوچستان ہاشم گلزئی سے ملاقات میں کہا تھا کہ معاملے کے حل تک انتظامیہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ مشیر داخلہ نے ایک بیان میں اس واقعے کو صوبے میں امن و امان خراب کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کے واقعات باعث تشویش ہیں، لیکن بہت جلد اس معاملے کو حل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات و سماجی بہبود بشرا ارن نے کہا ہے کہ دارالامان کوئٹہ سے فرار ہونے والی 3 خواتین کے واقعے کے حقائق کو جانچنے کے لیے 3 رکنی محکمانہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی اس واقعے کی بنیادی وجوہات، معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کی خلاف ورزی اور متعلقہ حکام سے متعلق کوتاہیوں کی جانچ کر کے رپورٹ 3 دن کے اندر پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی خواتین کے فرار کے واقعے میں ملوث ذمہ داروں کا تعین کرے گی اور ان کے خلاف مروجہ قوانین کے تحت سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات نے مزید کہا ہے کہ فرار خواتین کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جلد ان خواتین کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان خواتین کو جوڈیشل حکم کے تحت دارالامان کوئٹہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ محکمہ سماجی بہبود ایسے تمام شہریوں کی حفاظت اور کمیٹی کے سفارشات کی روشنی میں آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کو بھی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیکریٹری سماجی بہبود کی جانب سے واقعے کی ابتدائی رپورٹ مرتب کر کے غور و خوض کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ ضلع کیچ سے لاپتہ کیے گئے افراد کے مسئلے پر بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کے صدر میجر جمیل احمد دشتی کی سربراہی میں BNP کے وفد نے کمشنر مکران ڈویژن شبیر احمد مینگل سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ وفد نے کمشنر مکران سے کریم جان ولد فضل کریم، اعظم ولد نبی بخش، نادل ولد رحیم بخش، مسلم اصغر علی ولد بلوچ اور فدا احمد ولد حبیب کی جبری گمشدگی، ان کے اہل خانہ کی تکلیف اور مشکلات سے آگاہ کیا، جبکہ ان کی فوری بازیابی کے لیے اقدام اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ کمشنر مکران ڈویژن شبیر احمد مینگل نے وفد کو یقین دہانی کرائی۔ وفد میں BNP کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن واجہ حمل بلوچ، نائب صدر آجی عبدالعزیز، عبدالواحد، ممتاز بلوچ، ملا عبدالحمید، فضل بلوچ، شیخ اور دیگر شامل تھے۔ کوئٹہ میں بلوچ جبری لاپتہ افراد اور شہداء کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4699 دن ہو گئے ہیں۔ اس احتجاجی کیمپ میں مختلف طبقہ ہائے سے تعلق رکھنے والے افراد اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ آج اظہار یکجہتی کرنے والوں میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی عہدیداران عبدالغنی بلوچ، نظر مری، ارسلان بلوچ شامل تھے۔ انہوں نے کیمپ جا کر اظہار یکجہتی کی، جبکہ اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ ہمیں مل کر جبر اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے VBMP کے پرامن جدوجہد کا حصہ بنیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں کوئی ایسا گھر نہیں جو ریاستی جبر سے متاثر نہ ہوا ہو۔ ہر گھر سے کوئی بندہ جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے یا شہید کر دیا گیا ہے، لیکن انصاف کے حصول کی ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ سندھ اور وفاقی حکومت کٹ پتلی ہیں، آمنہ بلوچ۔ کراچی میں جبری گمشدگی کے خلاف آج 20ویں روز بھی احتجاجی کیمپ جاری رہا۔ کراچی میں لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ کراچی پریس کلب کے سامنے 20ویں روز میں داخل ہو گیا۔ کراچی سے لاپتہ ہونے
والے افراد کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے حکومتی اداروں کی جانب سے بلوچوں کے اغوا کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ جاری ہونے والے پریس ریلیز میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کی آرگنائزر آمنہ بلوچ نے سندھ اور وفاقی حکومتوں کو کٹر پتلی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بے اختیار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت پس پردہ نظر آنے والی قوتیں چلا رہی ہیں۔ ڈاڈر میں پیٹرول پمپ پر ڈاکوؤں کا دھاوا، مزاحمت پر مالک زخمی، ڈاکو فرار۔ گزشتہ شب وڈیرہ حاجی عبدالصمد کوسا کے چھوٹے بھائی وڈیرہ شوکت کوسا اپنے پیٹرول پمپ واقع براہم باران پر موجود تھے کہ ڈکیتی کی نیت سے دو ڈاکو جو کہ ٹی پسٹل سے مسلح تھے انڈا 125 پر آئے اور گن پوائنٹ پر رقم حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران وڈیرہ شوکت کوسا نے مزاحمت کی جس پر ڈاکو نے اس پر ٹی پستول سے اندھا دھند فائرنگ کی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ واقعہ کے بعد مقامی پولیس اہلکار غوث بخش سانگی نے ڈھاڈر کے ایس ایچ او کو اطلاع دی جس پر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ کر شدید زخمی کو DHQ اسپتال ڈھاڈر پہنچا دیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد مزید علاج کے لیے وڈیرہ شوکت کوسا کو ٹراما سینٹر کوئٹہ ریفر کر دیا گیا جہاں پر اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی میجر ریٹائر بشیر احمد بڑیچ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر تربت عقیل کریم کی زیر نگرانی لیویز فورس نے جمعرات کو تربت تک کوئٹہ روٹ پر چلنے والی تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے دفاتر سیل کر دیے۔ ٹرانسپورٹ سیل کرنے کے اسباب اسی مہینے کی 7 تاریخ کو ایک عدالتی فیصلے کے بعد ضلعی انتظامیہ اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہ کرنے اور کرایہ سمیت طلباء و معذور کوٹہ بحال نہ کرنے کے خلاف کیا گیا۔ یاد رہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے سماجی کارکن شیخ مرید رشید کی آئینی پٹیشن کے تحت ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سربراہ کمشنر مقران کو تربت تا کوئٹہ تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے لیے کرایہ مختص کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا تھا جس پر عمل کر کے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی مقران کے سربراہ کمشنر مقران شبیر احمد مینگل نے 7 جولائی کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے مقران روٹ پر چلنے والی تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے لیے کرایہ مختص اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو طلباء و معذور افراد کا کوٹہ کے تحت 50% کرایہ کم کرنے کے احکامات دیے، لیکن کمپنیوں نے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا اور بدستور اپنی منمانی جاری رکھی۔ بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں مونسون موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، ندی نالوں میں طغیانی۔ بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں مونسون کی موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ بگٹی، ہرنائی، بارکھان اور کولو میں شدید بارشیں ریکارڈ کی گئیں جبکہ ندی نالوں میں بارشوں کے باعث طغیانی آ گئی۔ کوہ سلیمان، شیرانی اور دھاندسر کے پہاڑوں پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ صوبائی محکمہ آبپاشی کے مطابق جمعرات کو ناڑی جھیل سے 97,000 کیوسک سیلابی ریلا گزرا۔ مچھ کے قریب بی بی نانی پل ندی سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزرا۔ مرغافی، پقیرزئی، مسلم باغ اور طوبہ اچکزئی میں ڈیمز کے اسپیل ویز کھول دیے گئے۔ PDMA کے مطابق بلوچستان میں ڈیمز کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بارش کے اگلے اسپیل میں ہب ڈیم اوور فلو ہوگا۔ GM واپڑا عامر مغل نے کہا ہے کہ ہب ڈیم میں پانی کی سطح 338 فٹ ہو گئی ہے۔ بارش کے اگلے اسپیل میں ڈیم اوور فلو ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے GM واپڑا عامر مغل نے کہا ہے کہ ہب ڈیم سے 1.15 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تیار ہے کہ الیکٹرک بجلی خریدنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی اور بلوچستان جانے والی کینال پر بجلی پیدا ہوگی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں جمعرات سے 17 جولائی کے درمیان موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 14 جولائی سے مونسون کا مضبوط سسٹم سندھ میں داخل ہو سکتا ہے۔ نیب میں گوادر پورٹ اتھارٹی کے حکام کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔
نیب ایگزیکٹو بورڈ نے گوادر پورٹ اتھارٹی کے حکام کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس قائم مقام چیئرمین نیب ظاہر شاہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ نیب نئے قانون نیب ترمیمی ایکٹ 2022 پر منوعاً عمل کرے گا۔ نیب اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بورڈ کے اجلاس میں گوادر پورٹ اتھارٹی کے سابق چیف ہائیڈروگرافر معراج اے سید اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ملزمان پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کا الزام ہے اور اس خرد برد سے قومی خزانے کو تقریباً 794 ملین روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام اور IMF کی ٹیم نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ پر اتفاق کر لیا ہے، جس کی IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری ابھی باقی ہے۔ اس معاہدے سے IMF کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی EFF کے تحت پاکستان کو دی جانے والی قرض کی رقم $4.2 ارب تک پہنچ جائے گی اور اس میں $7 ارب تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اور اگلے سال جون تک اس کی توسیع ہو سکتی ہے۔ IMF کی ٹیم کے سربراہ نیتن پورٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل معاشی موڑ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بیرونی عوامل کے ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیاں بھی ذمہ دار ہیں۔ IMF کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو $1 ارب 17 کروڑ دستیاب ہوں گے، تاہم پاکستان کو حالیہ بجٹ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا اور پاکستانی حکام کو عالمی معیشت اور مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے قرض پروگرام کے مقاصد پورا کرنے کے لیے ضروری اضافی اقدامات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ اور ترکی نے استنبول میں آمنے سامنے کی بات چیت کے بعد کہا ہے کہ روس اور یوکرین نے اناج کی برآمدات پر اپنے تنازع کو حل کرنے کے لیے کافی پیش رفت کی ہے اور اس سلسلے میں اگلے ہفتے ہی ایک حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کے لیے پر امید ہیں کہ روس اور یوکرین کے مذاکرات کار آئندہ ہفتے تک جتنی جلدی ممکن ہوا بحیر اسود کے راستے سے اناج کی برآمدات کی آزادانہ ترسیل کے لیے ایک باضابطہ معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ روس، ترکی، یوکرین اور اقوام متحدہ کے وفود نے بدھ کے روز استنبول میں اس مسئلے پر آمنے سامنے بات چیت کے لیے ملاقات کی تھی، جس کے بعد یہ اعلان سامنے آیا۔ اس ملاقات کے بعد انٹونیو گوٹیرش نے کہا، امید کر رہے ہیں کہ ہم بہت جلد دوبارہ ملاقات کرنے کے قابل ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ملاقات اگلے ہفتے ہی ہوگی اور توقع ہے کہ اس میں ہم ایک حتمی معاہدہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے لاکھوں ٹن اناج پھنسا پڑا ہے اور اقوام متحدہ کے اس منصوبے پر وسیع تر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اسے عالمی منڈیوں تک بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روس کو بھی اناج اور کھاد بھیجنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔